بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے بہت برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا۔ مدین حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام تھا، اسی مناسبت سے ان کا قبیلہ مدین کہلایا۔ مدین بن ابراہیم اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ ہی حجاز مقدس میں آباد ہو گئے۔ ان کے خاندان نے خوب ترقی کی اور رفتہ رفتہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک نہایت برگزیدہ فرد اور نبی برحق تھے۔ آپ کے نام کی مناسبت سے اس قوم کو قوم شعیب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کر مدین میں مبعوث فرمایا تو پوری قوم بدعمالیوں میں مصروف تھی، جن میں سے چند درج ذیل ہیں وہ کفر اختیار کر چکے تھے اور ایک ڈاکہ زنی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اگرچہ وہ امیر کبیر تھے اور ایسا دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ قافلہ والوں پر اپنی دہشت طاری کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اہل مدین ایکا نامی ایک درخت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑا درخت تھا اور اس کے آس پاس بکثرت درخت موجود تھے۔ ان میں بت پرستی اور مشرکانہ رسوموں عقائد ہو چکے تھے۔ وہ پوری طرح اللہ کے احکامات کو بھول چکے تھے۔ ایک بڑی بددیانتی وہ جو کرتے تھے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ لوگ جب لیتے تو پورا لیتے تھے لیکن فروخت کرنے کے دوران کمی کرتے تھے۔ خاص طور پر اگر وہاں کوئی قافلہ آ جاتا تو اس قافلے والوں کو کم ناپ تول سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کے دل غرور سے بڑے تھے۔ وہ اپنی خوشحالی، دولت کی فراوانی، باغات اور زمینوں کی زرخیزی اور شادابی کو اللہ کی عطا نہیں بلکہ اپنا ہنر خیال کرتے تھے۔ وہ اپنے غلط کاموں پر شرمندہ یا نادم ہونے کی بجائے فخریہ طور پر ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ بہت فصیح و بلیغ خطاب فرماتے تھے، جبکہ عام گفتگو میں بھی آپ شائستہ اور فصیح تھے۔ آپ علیہ السلام کی آواز میں اس قدر اثر تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو اس مجلس میں موجود ہر شخص تک آپ کی آواز پہنچ جاتی۔ جو بھی ایک مرتبہ آپ کا خطاب سن لیتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ خطاب کے دوران آپ کے چاروں طرف لوگ جمع ہو جاتے اور آپ کی ہر بات کو ذوق و شوق سے سنتے۔ آپ کی باتوں میں اس قدر اثر تھا کہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی خطاب کے دوران آپ کے پاس موجود رہا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس قدر بے راہ روی کے شکار معاشرے میں آپ نہایت متقی اور اعلی اخلاق کے پیکر تھے۔ جب کسی کی مثال دینا ہوتی تو آپ ہی کی مثال دی جاتی۔ قرآن مجید میں لاتعداد مقام پر آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت حق کے سلسلے میں اپنی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ مشرکانہ امور سے توبہ کر لیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جب اپنی قوم سے خطاب فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں تو انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا، کیونکہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب ایک جیسے ہیں، وہاں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں، جبکہ بت پرستی میں اس کی اجارہ داری ہوتی ہے جس کا بت ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اس بندے کو عزت دیتے ہیں جس کے بت کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ ناپ تول میں راست بازی کا حکم حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی ترغیب کے بعد فرمایا، اے میری قوم، ناپ تول میں راست بازی اختیار کرو۔ اہل مدین بہت زرخیز زمینوں کے مالک تھے۔ جب وہاں پر دور دراز سے قافلے اجناس، پھل اور سبزیاں خریدنے آتے تو یہ لوگ پورے دام وصول کرتے مگر مقدار میں کمی کر دیتے تھے۔ آپ کی قوم کپڑے کی صنعت میں بھی ماہر قوم تھی، لیکن یہاں پر بھی کھیرا پھیری اختیار کر رکھی تھی۔ جو لوگ ان سے مختلف مصنوعات خرید کر اپنے علاقوں میں واپس جاتے تو پریشان ہو جاتے تھے، اس لیے کہ خریدی ہوئی اشیاء ناپ اور وزن میں کمی ہوتی تھی۔ جب دوبارہ ان لوگوں سے شکایت کرنے آتے تو یہ لوگ صاف مکر جاتے۔ اس قوم میں یہ بری عادات کئی نسلوں سے تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین فرمائی،
اے میری قوم زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یعنی زمین میں سے جو چیزیں تم اگاتے ہو ان کے تولنے میں ہیرا پھیری نہ کرو، جہاں رہتے ہو وہاں دنگا فساد مت کرو اور کمزور لوگوں پر ظلم نہ کرو، راستوں میں مت بیٹھو اور اپنی کثرت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک اور بری بات یہ تھی کہ وہ راستوں میں بیٹھے رہتے تھے اور آنے جانے والے لوگوں کو ستاتے تھے۔ یہ بدعمال لوگ خاص طور پر ان لوگوں کو تنگ کرتے تھے جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑتے تھے۔ قوم شعیب علیہ السلام کے لوگ ان نیک لوگوں کو تنگ کرنے کی خصوصی طور پر راستوں میں اوباش لڑکوں کو بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ انہیں آتے جاتے تنگ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اور بیچ راستے میں ہرگز مت بیٹھا کرو کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں ظالموں کا کیا انجام ہوا ہے۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور صدقہ خیرات کیا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی بدعمالیوں کی نشاندہی کی، ان کو سمجھایا کہ رزق حلال کمائیں اور حلال ہی خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آپ کی نصیحت آموز باتوں پر اعتراض کیا۔ قوم کے سردار بولے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے عبادت کے طریقوں کو ترک کر دیں یا اپنے مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ گویا آپ تو بہت ہی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سرداروں کی باتیں سنی تو بڑے تحمل سے بولے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا یہ تم بتاؤ، کیا یہ جھوٹ ہے کہ میں روشن دلیل پر ہوں اور اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اچھی روزی عطا فرمائی ہے، اور میں تمہاری اصلاح کے سوا اور کچھ بھی نہیں چاہتا، جہاں تک میرا بس چلے، اور میرا راہ پانا اللہ کی مدد سے ہی ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، اللہ کے لیے عبادت کیا کرو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔